الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اور زکریا نے جب اپنے رب کو پکار کر کہا اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ رکھنا اور بلا شبہ تمام وارثوں میں بہترین تو ہی ہے،
تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے یحییٰ عطا کر دیا اور اس کی بیوی کے مرض کو درست کر کے ٹھیک کر دیا۔ بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں یا یہ تھے جو نیکیوں میں کوشش کر کے آگے بڑھتے تھے اور جلدی کرتے تھے، اور وہ خوشی اور غم یا شوق اور خوف دونوں حالت میں ہم کو ہی پکارتے تھے اور وہ ہم سے ہی ڈرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں خیر و شر بھیج کر انسانوں کی جو آزمائش کی ہے، اس آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے خود ہی اللہ رب العزت نے ایسے راستوں کا تعین کر دیا ہے کہ جن پر چل کر فلاح اور کامیابی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک شرط جو اللہ کو مطلوب ہے اور اس کے ذریعے اس کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ہے اعمال کے لیے کوشش کرنا، یعنی نیک عملوں کی جد و جہد کرنا، ہر وقت اس تلاش میں رہنا کہ میرے لیے کامیابی کا راستہ آسان بنانے میں کون سا کام ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے، کس کے ذریعے میں اپنی منزل پا سکتا ہوں۔ ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ بندہ مومن اس وقت بنتا ہے ہوا تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح یا وعمل بالارکان او بالاعضاء، کہ ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار، اور تیسری چیز ان اعضاء کو کام میں لا کر اعمال سر انجام دینا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو ودیت اور عطا کیے۔ یعنی اعمال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل علم نے مجموعہ اور خلاصہ بیان کرتے ہوئے جو تعریف بیان کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان پھر پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ تو ایمان کی بڑھوتری، اس میں اضافہ، اس کی ترقی وہ صالح اعمال پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ یعنی جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ایمان پلتا پھولتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ صرف دل سے تصدیق یا زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا، وہ جز تو ہیں جس کو آپ پورا کر رہے ہیں، لیکن ایمان کل اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ بہت بڑی شرط ہے صالح اعمال کا کرنا۔ یہ جو سورہ انبیاء کی اس وقت میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں،
اس میں اللہ رب العزت جو ہے جناب زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کا تذکرہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر جب ظاہری آثار ختم ہو چکے تھے، اس نے اللہ کو پکار کر کہا کہ یا اللہ، میں نے فلاں جگہ پر ایک خاتون کو غیب سے امداد ملتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس کا کفیل ہوں، اس کے پاس میرے علاوہ پہنچنے کا کسی کو کوئی وسیلہ اور ذریعہ حاصل نہیں ہے، کوئی اس تک وہ چیزیں نہیں پہنچا سکتا، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں. لیکن میں نے دیکھا میرے سے پہلے بھی اس کے پاس کچھ انتظامات تھے، وہ کچھ کھا پی رہی تھی، اگر بغیر میرے وسیلے اور ذریعے کے تو اس کو دے سکتا ہے، میرے لیے وسائل ختم ہو گئے ہیں، عمر کے اس حصہ میں تیری عطا تو ختم نہیں ہوئی، تو دے سکتا. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا. دیکھو کیسی خواہش کا اظہار کیا ہے، ایک فطری سی بات ہے، یا اللہ میرے وارث ہی کوئی نہ ہو، کوئی میرا نام لینے والا ہی نہ ہو، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، کہ میری زندگی کے اندر جو ہے وہ لوگ مجھے یاد رکھیں، پھر کوئی میری یاد کو باقی رکھنے والی نسل ہی آگے نہ بڑھے. لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. میں یہ نہیں کہتا کہ بندوں کی وراثت ہی ان کی نیک نامی کا سبب ہوتا ہے، سب سے بہتر خیر الوارثین تو ہی ہے. تو اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر ایک خواہش انسان کے دل میں ضرور جنم لیتی ہے کہ میری کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی ہونی چاہیے جس پر میں کہہ سکوں کہ میرے اس الہی مشن کو جاری رکھنے والی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہے. یعنی خواہش بہت نیک ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے. اس لیے فرمایا یا اللہ لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یعنی ساتھ ہی یہ عقیدے اور ایمان اور توکل کی بات کر دی کہ ہم اتراتے اپنی قوم اپنے لوگوں پر نہیں، سب کچھ تو ہی ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ نظر آنے والی جو چیز ہے وہ بھی عطا کر دے. فاستجبنا له ووهبنا له. اللہ نے اس اخلاص کے ساتھ کی ہوئی پکار اور آرزو کو پورا کر کے کہا جاؤ اس عمر کے اندر ووهبنا له یحییٰ، ہم تمہیں بیٹا دیتے ہیں، صرف بیٹا نہیں وہ اللہ کا پیغمبر بھی ہوگا. واصلحنا له زوجہ. تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بیوی عمر کے ایسے حصے میں بھی پہنچ گئی ہے اور پھر اس نے جتنی زندگی گزاری ہے وہ بانجھ تھی، اس کے پاس وہ یعنی بنیادی وسیلہ اور ذریعہ، یہ وہ صلاحیت جس کی وجہ سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے وہ اس سے محروم تھی، بانجھ تھی، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی. اللہ نے فرمایا یہ مرض بھی میری ہی طرف سے آتی ہے، اس کی شفا بھی میں ہی دیتا ہوں، دکھ اور سکھ کا مالک تو میں ہوں. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اللہ نے وہ بانجھ پن دور کر کے اس کو اس قابل کر دیا کہ وہ بچے کو جن سکے. انہم، آگے جو بات جس کے لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں وہ یہ اگلا فقرہ ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. وہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بس یہی نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اس شکوے پر زندگی نہیں گزار رہے تھے. اگرچہ وارث بظاہر نہیں تھا لیکن اللہ کی بندگی کے اندر کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے. فرمایا یسارعون فی الخیرات. جب بھی کہیں موقع دیکھتے تو نیکی کے کرنے میں آگے بڑھتے، سبقت لے جاتے. یسارعون فی الخیرات، خیرات کے اندر مسارعات، جلدی، یعنی اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ کر لیں گے ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، یہ بھی کام ہوتے رہیں گے، نہیں. فرمایا موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ہی موقع ملا کر گزرتے ہیں. یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. بس یہی چیز ہے مسارعت فی الخیر، مسابقت الی الاعمال. یعنی جب تمہیں موقع ملے تو جلدی کرو، آگے بڑھو. اللہ رب العزت نے اس مسارعت اور نیکی کے حوالے سے کئی جگہ قرآن مجید میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور اس آیت کے اندر یہ جو کہا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو خیرات اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، یہ صرف زکریا کا تذکرہ نہیں، یہ سورہ انبیاء کے اندر کئی نبیوں کا واقعہ ہے. اور اس لیے یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں کہا. یہاں تو زکریا اور یحییٰ کی بات ہے، فرمایا جتنے بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. اور پھر اسی طرح وَكَفَّلَهَا، آگے کیا آتا ہے، ذوالکفل کا کہیں ذکر آ رہا ہے، کہیں کسی اور پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے. یعنی مختلف پیغمبروں کا حوالہ دے کر اللہ رب العزت کے نتیجہ نکالتا ہے یہ کون لوگ تھے. یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. یہ کاموں کے اندر خیرات، یہ نیکی کے کاموں، خیر جہاں بھی ان کو جو ہے وہ نظر آتی ہے، پھر اس خیر کو حاصل کیے بغیر
وہ چین محسوس نہیں کرتے، جب پا لیتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ قلبی اطمینان نصیب ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اللہ کے قریبیوں کا یہ طرز عمل بیان کیا گیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے، فرمایا پیغمبروں کے راستے پر چلنے والے لوگ ہی تو مومن ہوتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آگے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، یعنی ساتھ ہی تنبیہ کر دی۔ کیا عجیب بات بیان کی ہے، یہ پیغمبر ہوں یا اس کے بعد کے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، صبح و شام جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں، میرے لیے اب کیا مشکل رہ گئی ہے، یعنی میرے لیے اب نجات جو ہے وہ تو یقینی ہو گئی ہے، مجھے کون جو ہے وہ اس جنت سے دور رکھ سکتا ہے، میرا تو حق ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو فضل ہی رہنے دو، اپنا حق نہ سمجھو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حساب میں گرفتار کر کے پوچھ لیا کہ میں نے دیا کیا تھا اور اس کا بدلہ تم نے کیا دیا ہے، تو پھر پکڑے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو پھر احتساب کے شکنجے میں لایا جاتا ہے، بس سب سمجھو پھر وہ بیچارہ جو ہے وہ پھنس گیا۔ دعا یہ کرنی چاہیے، یا اللہ ہم تیرے فضل کے متلاشی ہیں، ہمیں اپنے اس فضل کا حصہ ضرور عطا کر۔ ان اللہ اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ، جب اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی سے بھلائی چاہتا ہے، اس کی قسمت میں جو ہے وہ خیر لکھتا ہے، پھر اس سے کام لے لیتا ہے۔ فرمایا یہ کیا کام لیتا ہے، میں یوفقہ لعمل صالح، پھر اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا، یہ جو لوگ دیتے ہیں یعنی اپنے اعمال کے اندر اپنی جان کھپاتے ہیں، یہ صرف مال دینے کا تذکرہ نہیں ہے، تمام اعمال کا ذکر ہے۔ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، یہ کیسے لوگ ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر ڈرتے رہتے ہیں، کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پتہ نہیں ہمارے اعمال کو اللہ کی جناب میں قبولیت ملی ہے یا نہیں، ہمیں کیا پتہ۔ یہ مومن یہ کرتے ہیں، یعنی وہ تکیہ لگا کر بس یہ سمجھ کر کہ مجھے پھر کون پوچھنے والا ہے، اس پر اتراتے نہیں ہیں، پھر بھی ان کے دل انما المؤمنون الذین، یہ بھی میں نے پہلی جو آیت پڑھی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایمان کی بڑھوتری کے لیے اور اضافے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صالح اعمال کرتے ہیں۔ وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، یہ تو بے نصیب وہی مومن ہوں گے، ایمان کا دعویٰ کیا ہے، شرابیں بھی پیے جا رہے ہیں، چوری بھی کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ شرابی اور چوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہم الذین یصلون یتصدقون یخافون اللہ یقبل منہم، اللہ کی بندی یہ تو نماز پڑھنے والے، صدقے کرنے والے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، یصومون، روزہ رکھتے ہیں، یعنی سارے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جو خدشہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ابھی تو نتیجہ اور پھر اعمال نامے کا رزلٹ مجھے ملا نہیں ہے، مجھے کیا پتا کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میری زندگی کے اندر کیا ہونے والا ہے، لہذا اعمال کو کرتے ہوئے غنیمت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ وقت نصیب کر دیا ہے، امید ضرور ہے لیکن اس پر میں اترا نہیں سکتا، مجھے کیا پتا کیا ہونے والا۔ یقین کامل ہوتا ہے شرائط کو پورا کرنے کے بعد، لیکن جب تک انسان کا رزلٹ نہیں آ جاتا اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ کس ڈویژن میں ہے، اس کے نمبر کتنے ہیں، اس کے درجات کے اندر اضافہ ہوا ہے یا وہ پھر ڈی گریڈ ہو گیا ہے، اس کے گریڈ کا پتہ نہیں چلتا۔ وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے حضور پیشی کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور پھر اس ڈر کے ساتھ ساتھ وہ نیکیوں کو کرتے رہتے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اس لیے فرمایا حکم دے کر کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض
اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور اللہ کے بندو اس جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھو, کوشش کرو. کہیں کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, آگے بڑھو, سبقت لے جاؤ. کہیں کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, کوشش کرو, جد و جہد کرتے رہو, آگے بڑھو. وہ جنت جو ہے آسمان و زمینوں کے برابر, تو اس کا ایک عرض ہی ہے, وہ کوئی ختم ہونے والی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اعدت للمتقین, اللہ سے ڈرنے والے, تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی. اس لیے بندے کو نیک اعمال کا متلاشی رہنا چاہیے, اور پھر جب نیکی کا موقع ملے تو کر گزرنا چاہیے. پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کل کر لوں گا, وقت بہت ہے, اس لیے کہ وقت کا تمہارے ہاتھ میں نہیں, وقت کا مالک کوئی اور. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت عقبہ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھائی حضور نے, لیکن سلام پھیرا, سلم ثم قام مسرعا تخطى رقاب الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے نکل گئے. سلام پھیرتے ہی, حالانکہ حضور بیٹھتے تھے, ذکر اذکار کرتے, لوگوں کے مسائل پوچھتے, مگر نکل گئے. لوگ پریشان ہو گئے, پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا. بات ہی کچھ اس طرح کی تھی. تھوڑی دیر کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے جان لیا کہ میرے صحابہ, میرے ماننے والے وہ پریشانی میں ہیں کہ حضور کے ساتھ کیا ہوا, یکدم کیوں اٹھے ہیں. فرمایا لقد خلفت فی بیتہ تبرا, اللہ کے بندوں اور کچھ نہیں ہے, نماز پڑھاتے ہوئے مجھے ایک خیال آ گیا. ہمیں کیسے خیال آتے ہیں اور اللہ کا رسول کیا سوچتا تھا. کہا میرے ماننے والوں, اے صحابیوں, میرے بھائیوں, مجھے نماز میں یہ خیال آ گیا کہ ابھی میرے گھر کے اندر سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے, اور میں نے کہا یہ عصر کا وقت ہو گیا ہے, کہیں رات وہ سونے کی ڈلی میرے گھر میں ہی پڑی نہ رہے اور صدقہ نہ میں کر سکوں, اس لیے پہلے جا کر اس کا انتظام کیا ہے, پھر تمہارے پاس آیا. یسارعون فی الخیرات. دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ, یعنی کیا بات دل میں آئی. کون جو ہے وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ تو لاپرواہ بھی کرتے تھے, لیکن فرمایا نہیں, یہ نماز میں نے پڑھ لی ہے, اس کے بعد فوراً اس ڈلی کا, اس سونے کا انتظام کروں اور مستحق لوگوں تک پہنچاؤں, میرے گھر میں نہیں پڑی رہنی چاہیے. یہ ہے مسابقت, یہ ہے مسارعت, یہ ہے ان لوگوں کی خواہشات اور تمنا جو حقیقت کو پا لیتے ہیں, جن کے پیش نظر وہ جنت کے تذکرے ہی نہیں ہوتے, بلکہ ان کا مشاہدہ اللہ رب العزت دلی طور پر ان کو جو ہے وہ اس طرح کروا دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں واقعتاً ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یقین کی وہ منزل جب انسان اس کاملیت کو پاتا ہے, اللہ کے بندے اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موسم ایک آ رہا ہے, ایک بہار تمہیں ملنے والی ہے. یہ چند ہی دنوں کی بات ہے, کل یا پرسوں اللہ ہماری قسمت میں کرنے والا ہے. اس بہار کو اپنی اس خزاں رسیدہ دنیا جو تم نے گزاری ہے اور اب تک پہنچے ہو, اس میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اس بہار سے فائدہ اٹھا لو. بہار جو ہے وہ انسانوں کو تازگی عطا کرتی ہے. خزاں رسیدہ موسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ پتے جو ہیں وہ جڑ کر کونپلیں جو ہیں وہ نئی بننا شروع ہو جاتی ہیں. کیسا خوبصورت لگتا ہے وہ ہرا بھرا درخت. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مومن کے اعمال کیسے ہوتے ہیں, اس کی زندگی کیسی ہے. بالکل یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. وہ یہی سوچتے ہیں کما انزل اللہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت بدنها انما مثل الحیات الدنیا کما انزل اللہ من السماء فاختلط به نبات الارض. مطلب کئی آیتیں ہیں جس میں یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر سیاہی اس قدر بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر خیر اور نیکی کی طلب جو ہے وہ ممکن نہیں رہتی اس کے لیے, اس لیے کہ وہ سیاہی جو ہے وہ سفیدی کو دیکھ ہی نہیں پاتی, اس کے اندر جگہ ہی نہیں رہتی, وہ فل ہو جاتی.
اور فرمایا حالت یہ ہو جاتی ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جب تک ان کو سیکل نہ کیا جائے وہاں خیر نہیں پہنچتی، ان کی دھلائی بہت ضروری ہو جاتی ہے، دلوں کی دھلائی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں کیا کرے بندہ، ساری زندگی اگر انہی گناہوں میں گزر گئی اور پھر وہاں پہنچا ہے کہ جہاں دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کو سفیدی میں بدلنے کے لیے کیا کچھ کرے بندہ۔ آج جمعہ سن رہے ہیں، بندہ کہتا ہے 2 ہی تو دن رہ گئے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے بندے 2 دن نہیں 2 گھڑیاں بھی اگر زندگی میں ہوں، اخلاص کے ساتھ تم آگے بڑھو۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر، یہ زکریا تو اللہ کے پیغمبر تھے، مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے اللہ بس میری زندگی تیرے سامنے ہے، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج عہد کرتا ہوں کہ ایک دفعہ معاف کر دے، پھر تیرا بندہ ہو کر باقی زندگی گزاریں گے۔ تاب اللہ علیہ، اللہ رب العزت اس پر خوش ہو کر کہتا ہے اگر تو میرے در میں آ گیا ہے اور تو کہتا ہے میرے علاوہ تیرا یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، جا میں نے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہاری برائیوں کو جو ہے وہ ختم کر دے۔ یار یہ ہے ہی اللہ کے پاس، یہ فیصلے جب اللہ کے پاس ہے تو مشکل کیا ہے؟ اس لیے اس کی خاطر سب سے پہلے توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیغان علی قلبی، میرے دل میں جب کوئی ایسا خیال بھی آ جاتا تو میں کیا استغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، میں تو اللہ کے سامنے استغفار اور توبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں دن کے اندر 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہتا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ، بس خلاصہ یہ ہے یا اللہ میں کس کس کا نام لوں، اے اللہ جتنی بھی خیر اور بھلائی ہے اس توبہ کے بعد وہ میری قسمت میں لکھ دے، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ خیر دے دے، کلہ ساری کی ساری، عاجلہ وہ جلدی ملنے والی تھی میری قسمت میں یا وقت مقررہ پر، جتنی بھی ہے جب بھی ملنے والی ہے دے دے، بس تیری طرف سے عنایت تک کا میں منتظر بیٹھا ہوں۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان کا مہینہ آتا بالاہتمام جو ہے وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے تھے اور غنیمت جانتے تھے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ صحت کا مل جانا، یہ فراغت کا حاصل ہو جانا غنیمت جانو میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا۔ عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، لیکن یہ غنیمت ہے جو تمہیں مل گئی ہے۔ جب یہ نہیں رہے گی کیا کر سکتے ہو تم؟ جب تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا، پھر یہ موسم آتے رہیں گے، یہ مہینے آتے رہیں گے، اور پھر تم کہو گے کہ کیا اس کے بدلہ کے اندر کوئی فدیہ نہیں دیا جا سکتا، کسی کو کچھ دے کر، اور میرے کام کوئی کرے۔ جب بندہ اپنا کام نہیں کر سکتا کوئی کرتا ہے، وہ کس طرح کرتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا آپ بھی جانتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں، لوگوں پر نہ رکھیں اپنے اعمال۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کچھ تم نے کیا ہے ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تمہاری یہ سعی اور کوشش اس کا بدلہ جلد تمہیں جو ہے وہ اللہ دکھا دے گا۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ یہ استعداد ہے، تیاری ہے۔ اب بھی ارادہ کر لو، یعنی ارادہ تو کرو، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یتوب، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ اب بندہ مومن تو بد نصیب ہے، اللہ تو ہر رات اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اور سارے دن کا پاپی گناہ کرنے والے، اب تو آجا رات ہو گئی ہے، میں تجھے بلا رہا ہوں۔ اور پھر دوسری طرف معاملہ یہ ہے، یعنی رات کو اللہ پھیلاتا ہے، اور اگر رات گزر گئی دن آتا ہے، یبسط یدہ بالنہار، اللہ صبح کے وقت صبح ہوتی ہے پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے او میرے بندے آ جا، میری طرف آ جا، تو میرا ہے میری طرف آ جا، اب تو رجوع کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، اس راستے اس دروازے کو کھٹکھٹانا،
جو حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، اللہ نے یہ توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہے، جب چاہو جس وقت چاہو جیسے چاہو ذرا آؤ تو صحیح۔ اور پھر اس توبہ کی وجہ سے اگر تم یہ بھی کہہ بیٹھو اللہم، اے اللہ، جس طرح شدت فرحت کی وجہ سے بندہ یہ بات جو ہے وہ کہہ دیتا ہے، انت عبدی وانا ربک، فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی سواری گم ہو جائے اور پھر وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اچانک وہ سواری جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے، میری تگ و دو تو ختم ہو گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ اور شدت کے اندر، جذبات کے اندر کہتا ہے اے اللہ میں تیرا مالک ہوں تو میرا بندہ ہے، یعنی کلمہ کفر کہتا ہے، مگر اس کے دل کے اخلاص کی وجہ سے اور خوشی کی وجہ سے جو کلمات اللہ کے لیے نکل جاتے ہیں، یہ کفر کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ ایمان میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فرمایا تو نے مجھے کہا، شدت جذبات سے کہا، اور جس طرح بھی ہے تو میرا نام لیتا ہے، ہاں اگر تو کہتا ہے اللہ تو ہی ہے تو میں کہتا ہوں چلو جب بھی تجھے کوئی خیال آیا کسی اور کا تو نہیں آیا، میرا ہی آیا ہے، تو میں تیرا ہوں تو میرا بن تو صحیح۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے دل کے رخ کو اپنی جناب میں پھیر دے، ہماری توجہ اسی کی طرف ہو جائے، ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑا کر کہیں کہ یا اللہ وہ جو دلوں کی سیاہی تھی وہ دور کرنے والا بھی تو ہے، دور کر دے، تیرے لیے کیا مشکل، دھو دے اس کو۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، باقی اعضاء کو، معدے کو، باقی جو ہے وہ بھوک کو برداشت کرنے والے اعضاء کو وہ اللہ تعالیٰ درست کرتا رہتا ہے، اللہ کے کام ہے، بس دل کا رخ ذرا پھیر کر دیکھو، وہ تمہاری طلب دیکھتا ہے اور اس طلب کے مطابق جو ہے وہ پھر دیتا ہے، وہ تو صرف اس انتظار میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، دل کوئی بندہ کسی اور طرف پھیر لیتا ہے، اس طرف پھر جاتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جب بدر کے اندر جو ہے وہ قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو وہ کہنے لگے ہم سے فدیہ لے لے کر مال جو ہے وہ بھی چھین رہے ہو ہمارا، تو اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دل کو درست کر کے دوسری طرف چلے جاؤ تو یہ جو کچھ اس وقت جرمانہ ادا کر رہے ہو اس کے بدلہ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ تلافی کرے گا، اتنا مال عطا کرے گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر مل جائے گا، ویغفر لکم، اور ساتھ ہی پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا، اس سے بڑا مہربان رحم کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن میں حضور کا اپنا طرز عمل اور پھر اپنے صحابہ کی تیاری کے حوالہ سے، جس کو حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اگر تمہیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی تو ذرا اپنے اعمال پر غور کرے، ان اللہ لا یستطیع قیام اللیل وصیام النہار، اگر اللہ رب العزت جو ہے وہ تجھے طاقت نہیں دیکھتا کہ رات کو قیام کر سکے، دن کو روزہ رکھ لے، قد قیدت کا ذنوبک، پھر تیرے گناہوں نے تجھے جو ہے وہ جکڑ رکھا ہے، فإنک محبوس قد قیدت کا ذنوبک، اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو قیام نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے، جب یہ زنجیریں کھولے گا نہیں اس وقت تک تجھے توفیق نہیں ملے گی، یہ گناہوں کی زنجیریں جو ہیں ان کو کھولو، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔